پری میچور ایجیکولیشن آج کل ہر دوسرے مرد کا مسئلہ ہے، اور اس پر بات کرنے سے پہلے میں 100 بار سوچ چکا ہوں کہ اس پر بات کی جائے یا نہیں کی جائے، کیونکہ جب ہم کلینکل سیٹنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں، جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ ہر تیسرا بندہ آپ کے پاس اس شکایت کے ساتھ آتا ہے۔ میرے پاس کل ایک پیشنٹ آیا تو تھوڑا سا میں نے اس پر جب ریسرچ کی تو مجھے بہت ساری چیزوں کا علم ہوا، اور بہت ساری چیزیں پہلے بھی پتہ تھیں۔ دس از ڈاکٹر حمزہ، آپ میرا یوٹیوب چینل، فیس بک پیج اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ دیکھ رہے ہیں۔ اب پری میچور ایجیکولیشن ہوتی کس وجہ سے ہے، ہم اس کو لیبل کب کرتے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور اس کا لانگ ٹرم میں کوئی نقصان تو نہیں ہے۔ پری میچور ایجیکولیشن وقت سے پہلے فارغ ہو جانا ہر دوسرے تیسرے مرد کا مسئلہ ہے، اور بہت سارے کپلز ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ اکثر خواتین ہمارے پاس آتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ جی آپ میرے بندے کو سمجھائیں کہ یہ اپنے معاملات بہتر کرے تاکہ میری ضروریات زندگی کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو سکے، اور مجھے بیڈ پر جو سکون ہے وہ بہتر طریقے سے ملے۔ تو اب اس میں ہوتا کیا ہے، ہم پری میچور ایجیکولیشن لیبل کب کرتے ہیں؟ یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سیکنڈری کازز ہوتے ہیں، ایک پرائمری ہوتے ہیں۔ نارمل جو ہوتی ہے آپ کا ریلیز ٹائم، جو ایوریج ریلیز ٹائم ہے وہ 1 منٹ سے 5 منٹ ہے۔ اگر لیس دین 1 منٹ ہو تو ہم اسے پرماننٹلی اس کو لیبل کرتے ہیں کہ یہ پری میچور ایجیکولیشن ہے، اور اگر 5 منٹ سے کم ہو تو ہم کوئی سیکنڈری کازز دیکھتے ہیں، جن میں آپ کے پاس پروسٹیٹ کا کوئی ایشو آ رہا ہے، ٹیسٹیکلز میں آپ کو کوئی درد تو نہیں ہوتا، چھوٹے پیشاب میں کوئی جلن یا چھوٹے پیشاب کا کوئی انفیکشن تو لمبے عرصے تک نہیں رہتا، شوگر کے مریضوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریکٹائل ڈسفنکشن تو نہیں ہو رہا، اسی طرح بلڈ پریشر کے پیشنٹس میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں جو لمبے عرصے سے چل رہی ہوتی ہیں، یہ بھی آپ کے عضو تناسل کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اب جب ہم ان چیزوں کو ایویلیویٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم ان پیشنٹس میں ٹیسٹوسٹیرون کے لیولز دیکھتے ہیں، وہ ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کراتے ہیں، سیمن انالیسس کراتے ہیں کہ آیا کہ WHO کی گائیڈ لائن کے اکارڈنگلی سیمن انالیسس جو ہے وہ اتنا ہے، اپ ٹو مارک ہے، کیونکہ ہم ان میں بہت سارے فیکٹرز اسیس کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا، پیشاب کا ہم ٹیسٹ کرا لیتے ہیں کہ پیشاب میں آیا کہ کوئی انفیکشن تو نہیں ہے، کوئی پروٹین تو نہیں آ رہی، کوئی پس سیلز تو نہیں ہے، کوئی سفید خون کے خلیے تو نہیں آ رہے۔ تو ان سب کو جب رول آؤٹ کیا جاتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم اس دوران ہسٹری میں لیتے ہیں وہ ہے سٹریس۔ جس طرح آج کل ریموٹ لائف ہو چکی ہے، سائنٹیفک لائف آپ اسے کہہ سکتے ہیں، 9 to 5 کی جاب، سارا دن جو ہے وہ میل بیٹھے رہتے ہیں، اور ایکسرسائزز کا فقدان ہے۔ ایکسرسائزز کا فقدان، اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایکسرسائز کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سر ایکسرسائز کرنے سے آپ کے جسم میں ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جسے ہم سیروٹونن کہتے ہیں۔ میں بارہا کنزیکٹیولی اپنی 3-4 پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سیروٹونن جو ہے وہ پلیئر اور ہیپینس کا ہارمون ہے۔ جب آپ کی باڈی ایکسرسائز ہی نہیں کر رہی، ایکسرسائز جب نہیں کرے گی تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جسم میں سیروٹونن ریلیز نہیں ہوگا، ایک کیمیائی مادہ ہے، ایک ہارمون ہے۔ جب وہ ریلیز نہیں ہوگا تو آپ کو پلیئر اور ہیپینس اتنا نہیں مل سکے گی جتنا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس کپلز آتے ہیں، وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی اگر، ایک اور بات بیچ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی کپل، مطلب کہ میل فیمیل کو آرگیزم دے دیتا ہے ود ان 1 منٹ، اور آپ کی فیمیل پارٹنر بھی سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے تو پھر تو ویل اینڈ گڈ ہے۔ اگر نہیں، اگر آپ خوف کی صورت میں کوئی دروازہ ناک کر دے گا، کوئی آ کے ہمیں یہ بتائے گا، مطلب ڈسٹرب کر دے گا، اور اس صورت حال میں آپ جلدی سے مباشرت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہم بستری کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران آپ کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پھر ہم انہیں کچھ مینوورز بتاتے ہیں، سٹارٹ اینڈ سٹاپ مینوور ہوتا ہے جس میں جانسنز مینوور ہوتا ہے۔ اب سٹارٹ اینڈ سٹاپ کیا ہے؟ جب انٹر کورس کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ سیکشول ڈیزائر اپنی پوری کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم میل کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں، اور ساتھ میں ظاہر ہے فیمیل کو بھی اعتماد میں لینا ہوتا ہے، تو ہم کپلز کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ وین یو فیل کہ آپ ریلیز ہونے والے ہیں تو آپ سٹارٹ کرنے سے پہلے، اور جب آپ کو لگے کہ اب میں ریلیز ہونے والا ہوں
تو اس دوران تھوڑا سا رک جائیں تاکہ آپ کی سیکشول ڈیزائر تھوڑی سی کم ہو اور اس کے بعد آپ دوبارہ سٹارٹ کر سکیں. یہ ہے سٹارٹ اینڈ سٹاپ مینیور. دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے جانسن مینوور. یہ آپ کے چھوٹے پیشاب کی نالی ہے, تو ہم فیمیل کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ جب آپ کو میل ایڈوائز کرے کہ میں اب ریلیز ہونے لگا ہوں, تو آپ نے اس کے نفس کو اس طرح کر کے 1 سے 3 سیکنڈ کے لیے پکڑ لینا ہے تاکہ اس کا وہ ریلیز ٹائم ہم بڑھا سکیں. تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس میں, وہ ہمارے پاس ہیں کیگلز ایکسرسائزز. یہاں میں ڈیمو کر کے تو آپ کو نہیں دکھا سکتا, آپ گوگل کیجئے گا, آپ کو بہت سارے طریقے سے بہت سارے لوگ سمجھاتے ہوئے ملیں گے کہ کیگل ایکسرسائزز کرتے کیسے ہیں. یہاں میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کیگل ایکسرسائزز ہوتی کیا ہیں. کیگل ایکسرسائزز آپ کے جو مثانے کے ارد گرد کا جو ایریا ہے اسے ہم پیلوس کہتے ہیں. جہاں پہ مثانہ بیچ میں پڑا ہوتا ہے اس خلا کو پیلوک کیویٹی کہتے ہیں. اس میں پٹھے ہوتے ہیں اور اس میں ایک پٹھا ہوتا ہے جس کو ہم لیویٹر اینائی کہتے ہیں, ٹیکنیکل ٹرم ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھ لیں کہ مثانے کے ارد گرد آپ کے پیلوک فلور میں ایک پٹھا ہوتا ہے, اس کی ایکسرسائز ہے. جب اس کی ایکسرسائز آپ کریں گے تو اس سے آپ کے ریلیز ہونے کا ٹائم انکریز ہو جائے گا. اور آخری جو ہمارے پاس ریزورٹ ہوتا ہے, ہم سیروٹونین کو ریپلیس کرتے ہیں. ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ فروٹ اور ویجیٹیبلز کھائیں, اپنی ایکسرسائز زیادہ کریں. ایکسرسائز مطلب کیا کریں, جب آپ رن کرتے ہیں یا آپ کارڈیو کرتے ہیں تو آپ کے پیلوک فلور کے پٹھے ایکسرسائزنگ مسلز میں کنورٹ ہوتے ہیں. جب وہ ایکسرسائزنگ مسل میں کنورٹ ہوتے ہیں, خاص طور پہ اسکواٹس جو ہے نا, بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا جو جم کرتے ہیں, یا ویسے ہی عام لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اسکواٹس کا. خاص طور پہ اسکواٹس آپ کے پیلوک مسل کو بہتر کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ضرورت پڑے تو ہم سیروٹونین والی ٹیبلٹس پیشنٹس کو دیتے ہیں تاکہ وہ ان مسائل سے بہتر ہو سکیں, کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جو بہت سارے ڈاکٹر صاحبان اور ہماری سوسائٹی الاؤ ہی نہیں کرتی ڈسکس کرنا. اور میں نے بڑا سوچ سمجھ کے اور عام الفاظ کا چناؤ کیا ہے تاکہ گھر میں موجود مرد و خواتین اس کو بآسانی دیکھ سکیں اور اس میں کوئی ایسا لفظ نہ ہو کہ کسی کی طبیعت پہ گراں گزرے. اور امید ہے کہ آپ کو اس کی ویڈیو سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی. ٹھیک ہے, ایوریج جو ٹائم ہوتا ہے, ایوریج ٹائمنگ, یہ بات میلز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, فیمیلز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلے تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ آپ کو اس بیماری کا مسئلہ ہے, اور بعد میں آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جو ایوریج ہیومن ٹائم ہے سیکس کا وہ 1 to 4 منٹس ہے. اگر اس دوران بھی آپ کو لگتا ہے آپ اس کو پرولونگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایکسرسائزز, ڈائٹ پلانز کی طرف جائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر ہے, مطلب اتنا ہی چلے گا, تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ان باتوں پر عمل کریں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. ایکسرسائز کریں, ڈائٹ اچھی رکھیں, اپنے آپ کو سٹریس فری رکھیں جب بھی آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ بات بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ. تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے بہت ساری کارآمد باتیں اپنی سیکشول ہیلتھ کو لے کے ملی ہوں گی, اور یہ ویڈیو آگے تک لازمی پہنچائے. اسی طرح دیکھتے رہیں, سپورٹ کرتے رہیں, اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.